بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی حکایت ہاتھی کا تولنا۔ پہلی حکایت، یہ حکایت کس سے متعلق ہے؟ اس سے پہلے جو سبق تھا کیا تھا؟ سوچ و بچار کا نتیجہ۔ تو سوچنا، غور و فکر کرنے سے متعلق یہ حکایت ہے جس میں ہاتھی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ہاتھی کا تولنا، تولنا مطلب وزن کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ غور و فکر سے کیا فائدہ ہوتا ہے، غور و فکر کرنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اس سے متعلق یہ حکایت ہے۔ کئی حکایتیں ہیں، یہ پہلی حکایت ہے، آگے اس کی دوسری حکایت بھی آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، پہلی حکایت ہاتھی کا تولنا۔ پہلی حکایت ہاتھی کا تولنا۔ ایک مدرس نے اپنے شاگردوں سے کہا۔ ایک مدرس کہتے ہیں ٹیچر کو، استاذ کو۔ ایک مدرس نے اپنے شاگردوں سے کہا، شاگرد اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں، اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر تم سے کوئی ہاتھی کو تول کر بتلا دے، کوئی ہاتھی کو تول کر بتلا دے کہ وزن میں کتنا ہے، تو میں اس کو پیٹ بھر مٹھائی کھلاؤں گا۔ اس پر لڑکے ہنس کر کہنے لگے، واہ جناب، آپ نے بھی کیا چھوٹی سی چیز کے تولنے کو فرمایا ہے، بھلا کیا ہاتھی بھی تلے ہیں؟ تلے یعنی وزن کیے گئے ہیں، کبھی ہاتھی کو بھی کوئی وزن کیا ہے؟ بھلا کیا ہاتھی بھی تلے ہیں؟ ہم کہاں سے ایسی ترازو یا ڈنڈی لائیں کہ اس کے ایک پلڑے میں ہاتھی کو بٹھائیں۔ پلڑے یعنی ترازو کے جو دو پلڑے ہوتے ہیں، تو اس کے ایک پلڑے میں ہاتھی کو بٹھائیں، دوسرے میں بٹے چڑھائیں، بٹخرا وزن کرنے کا جو ہوتا ہے، بٹے چڑھائیں اور ہاتھی کو تول کر بتلائیں کہ اس کا وزن اتنے من ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بکری کی طرح اس کو ذبح کریں اور پارچہ پارچہ کر کے تول لیں، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے تول لیں، مگر ہاتھی کے مالک کو کب گوارا ہوگا کہ 1200 روپے کے ہاتھی کا نقصان فقط اس کا وزن دریافت کرنے کے لیے اٹھائے۔ کہ 1200 روپے کے ہاتھی، یعنی یہ بہت پہلے زمانے کی بات ہے، تو اس وقت 1200 میں ہاتھی آ جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے کہ 1200 روپے کے ہاتھی کا نقصان فقط یعنی فقط اس کا وزن دریافت یعنی معلوم دریافت کرنے کے لیے اٹھائے، ہے نا؟ تو بچے نے کیا کہا کہ اس طرح ہاتھی تو اتنا بڑا، اس کو کون تول سکتا ہے کہ ایک پلڑے میں، ترازو کے ایک پلڑے میں ہاتھی کو رکھا جائے، دوسرے میں بٹخرے کو رکھا جائے، تو ہاتھی اتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے، تو اس طرح کا ترازو تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ذبح کر اس کے گوشت کو تولا جائے، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن پورا گٹا ہاتھی کو تولنا یہ تو ناممکن بات ہے، ٹھیک ہے؟
تو پھر آگے دیکھیے کیا ہوا. مدرس نے کہا سنو لڑکو. مدرس ٹیچر نے اب اپنے شاگردوں سے کہا. مدرس نے کہا سنو لڑکو، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ بہت سخت بیمار ہوا، کہ ایک بادشاہ بہت سخت بیمار ہوا، یہاں تک کہ اپنے جینے سے مایوس ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے جینے سے مایوس ہو گیا. تب اس نے یہ منت مانی کہ خدا مجھے اچھا کر دے تو اس کے نام پر اپنے ہاتھی کے برابر روپے تول کر بھوکے ننگے فقیروں کو خیرات کر دوں گا. بھوکے ننگے فقیروں کو خیرات کر دوں گا. خدائے تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا اور بہت جلد اچھا ہو گیا. اب وہ حیران تھا کہ ہاتھی کے برابر روپے میں کیوں کر تولوں. اس کے بڑے بڑے دانش مند اس فکر میں تھے کہ کس تدبیر سے اس مشکل کو حل کریں. بہو تیرا سوچا مگر کوئی بات نہ بن پڑی. بادشاہ کو اپنی منت پورا کرنا منظور تھا، یعنی چاہتا تھا منت کو پورا کرنا. اس لیے اس نے اشتہار دے دیا، اشتہار یعنی اعلان کر دیا. جو شخص ہاتھی کے برابر روپے تول کر دکھا دے ہم اسے معقول انعام دیں گے. معقول یعنی اچھی خاصی رقم دیں گے. اس پر ایک ملاح کو اس بھاری بھرکم جانور کے تولنے کی بہت آسان ترکیب سوجھی. اس پر ایک ملاح یعنی جو ناؤ چلاتا ہے، ایک ملاح کو اس بھاری بھرکم جانور کے تولنے کی بہت آسان ترکیب سوجھی. اس نے بادشاہ کو بتائی کہ جس کے سلے میں اول تو ملاح کو اس نے بادشاہ کو بتائی، ایک ترکیب سوجھی تھی، اس نے بادشاہ کو بتائی کہ جس کے سلے میں سلے یعنی بدلے میں اول یعنی پہلے تو ملاح کو اتنا بھاری انعام ملا. جس کے سلے میں اول تو ملاح کو اتنے بھاری انعام ملا کہ وہ امیر و کبیر ہو گیا، بڑا ہو گیا. پھر ہاتھی کے وزن کا لاکھوں کا روپے، ٹھیک ہے. دیکھیے یہ لاکھوں کا روپے ہے، جو غلطی ہے. لاکھوں کا روپے غریبوں اور فقیروں، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں، لنگڑوں، لولوں، اندھوں، اپاہجوں میں تقسیم ہوا. پھر ہاتھی کے وزن کا لاکھوں کا روپے غریبوں اور فقیروں، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں، لنگڑوں، لولوں، اندھوں، اپاہجوں میں تقسیم ہوا. اتنا بیان کر کے مدرس صاحب نے کہا
کہ دیکھو ایک ملاح نے اپنے سوچنے سے کتنے آدمیوں کا دامن دولت سے بھر دیا۔ ایک ملاح نے اپنے سوچنے سے کتنے آدمیوں کا دامن دولت سے بھر دیا، اور آپ بھی کتنا فائدہ اٹھایا، اور آپ بھی، آپ یعنی خود بھی کتنا فائدہ اٹھایا۔ اگر تم بھی سوچا کرو تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ایسی پیدا کر لو گے۔ اگر تم بھی سوچا کرو تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ایسی پیدا کر لو گے جس سے اوروں کو بھی فائدہ پہنچے، جس سے اوروں کو بھی فائدہ پہنچے اور تمہیں بھی معقول منافع ہو، منافع یعنی فائدہ ہو۔ ہاتھی کا تولنا ایسا دشوار نہ تھا جسے بغیر سوچے ایسا مشکل جان لیا کہ اس کے گلے پر چھری پھیرنے اور اس کی بوٹیاں جدا کرنے لگے۔ اب پھر تم سے کہتا ہوں کہ سوچو، ملاح نے کس ترکیب سے اسے تولا۔